میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک 7، فیڈرل بی ایریا، نزد تبلیغی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبائع نفسه إما موبقها أو معتقها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کی کامیابیاں اور عزتیں دے کر بھیجا اور یہ طے کر دیا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا اس کے لیے ذلت اور اس کے لیے پستی مقدر کر دی گئی۔ تمام دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب سارے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، تمام راستے بند۔ یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان يدخلوا وراء۔ اے ہمارے نبی، ہم نے تمام راستے اور دروازے بند کر دیے ہیں، ایک راستہ کھلا رکھا ہے، ایک دروازہ چھوڑا ہے۔ جو لوگ میرے تک آنا چاہتے ہیں، میرے تک آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کے اتباع کے۔ جو آپ کے طریقے پر چل کے آئے گا میرے تک پہنچے گا، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو میرے طریقے کا اتباع کیے بغیر ان کو چارہ کار نہیں۔ میرے بھائیو، ایک ہی راستہ اب باقی ہے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا۔ کفار ٹکرائے کہ اس کی مانیں گے تو ہماری تو حکومتیں چلی جائیں گی، اس کے پیچھے چلیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارا ملک چلا جائے گا۔ آپ نے کہا یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها دانت لكم العرب وتؤدي لكم العجم الجزیہ۔ اے قریش کی جماعت، میں تمہاری حکومتیں لینے نہیں آیا، میری مانو گے تو تمہاری حکومتیں بھی بڑھ جائیں گی اور تمہارے مال بھی بڑھ جائیں گے، عرب تمہارا کلمہ پڑھیں گے، عجم تمہارے قدموں میں جھکیں گے، اور کسریٰ کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی، اور کسریٰ کے خزانے تمہاری مسجد میں آئیں گے اور تمہاری گلیوں میں آئیں گے۔ میری بات مان لو، میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو لے کر آیا ہوں۔ اب اور کوئی راستہ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو دنیا اور آخرت میں عزت کے حاصل کرنے کا، اب بس ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ ہے بس کامیابی کی نشانی۔ ابو جہل کہنے لگا وہ ابی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہیں، وہ کون سا بول ہے؟ کہ یہ کہو لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس کو مانو۔ ان کا یہ نہیں ہم مانتے۔ جب ان سے مایوس ہوئے تو چاچے سے کہا انت فقلها احاج لك بها عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا تو کیوں نہیں کہتا یہ کلمہ، میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں۔ ایک دفعہ تو کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے۔ میرے بھائیو، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تکبر انسان کو برباد۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا ہے، دنیا میں سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا ہے، جو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو تم نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ یہ پہلا گناہ ہے اس کائنات میں، تکبر۔ اب ہمیں المہلکات الثلاث، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، الکبر، تکبر، حرض ابلیس، جس نے شیطان کو ابھارا کہ سجدہ مت کرو، الحرص، دوسری چیز حرص، طمع، جس نے آدم علیہ السلام کو دانا کھانے پہ ابھارا اور جنت سے نکالے گئے، الحسد، تیسری چیز الحسد، جس نے قابیل کو تیار کیا حابیل کے قتل پر۔ یہ 3 بڑے بڑے جو اسباب ہیں، یہ سب سے پہلے اس کائنات میں وجود میں آئے، اور ان میں سب سے بڑا تکبر ہے۔ فاصدع بأمرك لم تصب صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ بھتیجے، مجھے پتا ہے تو سچا ہے، کھل کے اپنی دعوت دے، مجھے پتا ہے تو سچا ہے، اور تیرا دین بھی سچا ہے، اور سارے دینوں سے بڑھ کے تیرا دین ہے، لیکن میں تیرا کلمہ پڑھوں گا تو قریش کی عورتیں کہیں گی کہ بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، سردار ہو کے بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، اے میرے بھتیجے، مجھے عورتوں کے تانے مار دیں گے، اس لیے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیو، اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور سب راستے بند۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہو اور محمد الرسول اللہ جسم پر ظاہر ہو رہا ہو، ہاں پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم پر جگہ پکڑتا ہے، بازاروں میں جگہ پکڑتا ہے، گھر میں جگہ پکڑتا ہے، بول چال دیکھنے اٹھنے میں جگہ پکڑتا ہے کہ یہ محمدی ہے۔ اب اس کا دیکھنا اپنا نہیں ہے، اب اس کا بولنا اپنا نہیں ہے، یہ کلمے والا ہے۔ اس وقت میں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا کلمہ پکا نہیں ہے، نمازی بھی ہم ہیں، علم بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، قرآن حدیث کو بھی دیکھا ہوا ہے، کلمہ نہیں سیکھا۔ تبلیغ میں بھائی کلمہ پکا کیا جا رہا ہے، کلمہ پکا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ پاک کی ذات عالی پر نگاہ جم کر ساری کائنات سے ہٹ جائے، کہ اس کا علم کامل، اس کی قدرت قاہر، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سب پہ حاوی، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ آیا عاص بن وائل یا مغیرہ یا امیہ بن خلف، 3 قول ہے، یا عاص بن وائل آیا، یا مغیرہ بن ولید آیا، ولید بن مغیرہ، یا امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ہڈی پرانی آپ کو دکھائی ایسے، پھر اسے یوں ایسے مسئلہ، فتتہا، اس کو یوں، پھر یوں اڑا دیا۔ اتزعم ان ربک یحیی ہذہ وہی رمیم، کیا کہتا ہے تو اے محمد، تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا حالانکہ یہ بکھر گئی، یہ بکھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتارا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔
میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، مجھے مثالیں دیتا ہے اور کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اسے کہو اے میرے نبی، تو وہ وقت یاد کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ دن یاد کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا، من نطفۃ، ایک نطفے سے، من ماء مہین، ناپاک پانی سے، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کے پانی سے، من سلالۃ من طین، کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ جب میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا تو میں تیرے ذرات کو بھی جمع کر سکتا ہوں اور تجھے جمع کروں گا اور کھڑا کروں گا۔ حضور نے فرمایا سن لے اے عاص، اللہ اس ہڈی کو بھی جمع کرے گا اور اسے بھی زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کا عذاب چکھائے گا۔ اللہ پاک کے میرے بھائیو علم کا یقین ہو، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین جب تم بیٹھتے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں چوتھا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ جمع ہوتے ہو تو چھٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ میری نگاہ اتنی زبردست، علم کامل، قدرت کامل، بخش کامل، پکڑ کامل، عطا کامل، عذاب کامل، زندہ کرنا کامل اور مارنا کامل۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بستی سے گزر ہوا، بیت المقدس جسے بخت نصر نے توڑ دیا ختم ہو چکی ہے، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے، مٹ چکے، سب شہر کو آگ لگا دی اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ جل جلالہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، سفر پہ جا رہے ہیں، گدھے پر سوار ہیں، کھانا بنا ہوا ہے، اللہ پاک نے آرام کرنے کا تقاضا پیدا کیا، درخت کے نیچے گدھے کو باندھا، کھانے کو ساتھ رکھا، لیٹے، اللہ نے جان کو نکال لیا، 100 برس تک موت دے دی۔ ثم بعثه، پھر کھڑا کیا 100 برس کے بعد۔ کم لبثت، بتاؤ کتنا ٹھہرے ہو؟ یومن، یا اللہ ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا ڈھلنے والا، کہ نہیں بعض یوم، آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں 100 برس تو یہاں سویا ہے، سویا نہیں مرا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتفنى، اپنے کھانے کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، پانی ٹھنڈا ہے، کھانا گرم ہے، 100 برس ہو گئے کھانے کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکی۔ اللہ کا امر ہے، فریج کے بغیر، برف کے بغیر پانی ٹھنڈا ہے، اور ساری دنیا کے اسباب 100 برس اس پہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا امر اس کھانے کو ڈھکے ہوئے ہے۔ میرے بھائیو 100 برس میں کھانا خراب نہیں ہوا۔ اور گدھے کو دیکھو، گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں دیکھو، وہ کچھ بھی نہیں، گدھا جو ٹکنے والی چیز وہ مٹی بن چکا ہے، اور کھانا جو خراب ہونے والی چیز وہ موجود پڑا ہوا ہے۔ ان کا اب دیکھو کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب جو گدھے کو امر متوجہ ہوا، ہڈیاں زمین میں سے اگتی چلی گئی اور کھڑی ہو کر ڈھانچہ بنتا چلا گیا، اور اس پہ گوشت آتا چلا گیا، اور چاروں طرف سے ذرات جو کھال کے زمین میں ختم ہو چکے تھے وہ اڑ اڑ کے اس کے جسم پر لگنے شروع ہو۔ ایک آن کی آن میں عزیر علیہ السلام کے سامنے سارا نقشہ، گدھا مٹا اور مٹ کر پھر بنا، اور بن کر اس میں روح آئی اور وہ دوبارہ کان ہلا رہا، فَإِذَا هُوَ يَنْهَقُ، اور آواز بھی نکال رہا۔ آپ نے کہا اب جاؤ اس بستی کو دیکھو جسے کہتے تھے یہ کیسے زندہ ہوگی۔ اب آئے تو بیت المقدس آباد، 100 برس گزر چکے۔ ایک یہودی نے سوال لکھ کر بھیجے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ بتاؤ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن وفات پائی، ایک 100 سال بڑا ہے، ایک 100 سال چھوٹا ہے، پیدائش بھی ایک، پیدائش کا دن ایک، موت کا دن ایک، لیکن ایک 100 سال بڑا ہے، ایک 100 سال چھوٹا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک دفعہ طلوع ہوا پھر کبھی طلوع نہیں ہوا؟ ایک سوال اور،
انہوں نے کہا بھائی ابن عباس کو بلاؤ، وہی جواب دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلائے، انہوں نے عزیر اور عزیز دو جڑواں بھائی، عزیر کو 100 برس موت آ گئی، اس کے 100 برس کٹ گئے زندگی میں سے، اور پھر دونوں بھائی ایک دن مرے، ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے، ایک 100 برس چھوٹا ہے، ایک 100 برس بڑا ہے۔ اور وہ سمندر جسے اللہ نے پھاڑا اور پھاڑ کے زمین کو نیچے سے نکالا، اس پر سورج ایک دفعہ طلوع ہوا اور پھر پانی کو ملایا اور پھر کبھی وہاں خشکی نہ آئی وہ جگہ۔ اللہ پاک میرے بھائیوں زندہ کرنے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں۔ چند نوجوانوں کو گھر سے نکالا، نبیوں کی ماننے والے نوجوان ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، نبیوں کی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ فتح کہتے ہیں 30 برس سے نیچے کی عمر کو فتح کہتے ہیں، 15 برس سے 30 برس کے زمانے کے نوجوان کو فتح کہتے ہیں، اور 30 برس سے اوپر چلا جائے تو شاب کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک اصحاب کہف کا قصہ سنا رہے ہیں، فتیۃ نوجوان سے جن کی جوانیاں اٹھتی تھیں، آمنوا بربہم ایمان لائے، وزدناہم ھدی ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا۔ اب ایک طرف ماں ہے، باپ ہے اور دوست ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور یوں کہا یا تو کلمے پر باقی رہو اور یا پھر جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو، یا کلمہ ہوگا یا تمہاری جان ہوگی۔ اگر کلمے پہ رہنا ہے تو مرنا پڑے گا، اگر کلمے کو چھوڑو گے تو تمہیں گھر میں چھوڑوں گا، نہیں تم سب کو قتل کر دوں گا، ایک رات کی مہلت دیتا ہوں۔ اور خود کہیں گیا، پیچھے سارے یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی ایمان بچانا سب سے ضروری ہے، نہ جان ضروری ہے، نہ مال، نہ ماں باپ ضروری ہے، نہ بیوی بچے، ایمان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیو ہم نے ایمان نہیں سیکھا، آج کلمہ نہیں سیکھا ہوا، نماز سیکھی ہے، ہاں روزہ رکھنا بھی سیکھا ہے، کلمہ نہیں سیکھا، اس لیے ہماری نمازیں کچی ہیں، روزے کچے ہیں۔ نماز سے اللہ سے تعلق نہیں مل رہا اور برائی سے نہیں ہٹ رہا، اور روزے سے اسے تقوی نصیب نہیں ہو رہا، اور حج سے اسے غنا نصیب نہیں ہو رہا، اور زکوٰۃ سے اس کے اندر سخاوت کا مادہ پیدا نہیں ہو رہا۔ زکوٰۃ دینے سے تکبر پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ تواضع پیدا ہوتی ہے زکوٰۃ دینے سے، اس لیے کہ پیچھے کلمہ کچا ہے، کلمہ پکا نہیں ہے۔ وہ بھاگے وہاں سے، مگر نکلو بھائی جان بچاؤ۔ ایک راستے میں چرواہا ملا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ہم یوں اللہ کو ایک مان چکے ہیں اور اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ بستی والے ہمیں ٹک نہیں دیتے، ہم جا رہے ہیں۔ میں کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بکریاں وہیں چھوڑ، بکریاں وہیں۔ ایمان پر میرے بھائیوں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، ہر چیز پر ایمان مقدم ہے، ہر چیز پر ایمان مقدم ہے۔ اسی پر میری قیمت لگے گی، اسی پر آپ کی قیمت لگے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا درجہ تمہارے اندر لیسا بکثرت صلاتہ و بصیامہ، ابو بکر تم میں سب سے بہتر اس لیے نہیں ہے کہ نمازیں زیادہ ہیں اور روزے زیادہ ہیں، بل لما وقر فی قلبہ من الایمان، اس کا درجہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے اندر میں جو ایمان پیوست ہے تم میں سے کسی کے پاس وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ ایمان اندر میں اترا ہوا ہے، ایمان کی طاقت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا، عام دیدار عام، اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص کروائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا انی لاعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکہ، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے سے گزرے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی
کہ میرے میں سے یہ انسان داخل ہو. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ, یہ بڑی اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ, یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے. اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی, اے ابو بکر تو سب سے پہلے ہے جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوگا. ایمان کو بچا کے نکلے, غار آیا, اللہ نے سلایا. اب اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہا ہے. 1 سال 1 دن 2 دن 10 دن نہیں سوئے, 300 برس مسلسل سوتے رہے. 300 برس. فلبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 برس تک سو رہے ہیں. آدمی زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئے, 10 گھنٹے سوئے, بے ہوش ہے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے, لیکن آخر ہی بھوک اسے اٹھائے گی. بھوک لگے گی اٹھے گا, پیاس لگے گی اٹھے گا, پڑے پڑے تھک جائے گا تو اٹھے گا, پیشاب کا زور آئے گا تو اٹھے گا, حاجت کا تقاضا زور سے آئے گا تو اٹھے گا, پسلیاں درد کریں گی سوتے سوتے تو اٹھ بیٹھے گا. لیکن اللہ اپنے قدرت قاہرہ کو دکھا رہا ہے. میں نے جان نہیں نکالی ان کی, عزیر علیہ السلام کی جان نکال لی تھی, ان کی جان نہیں نکالی. ان کو سلایا, 300 برس تک سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کی کروٹیں بھی بدل رہے ہیں. وہ کروٹیں بدلتے ہیں, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. 300 برس میں پیشاب نہیں آیا, کس نے پیشاب کو روکا؟ 300 برس میں حاجت نہیں ہوئی, کون ہے روکنے والا؟ 300 برس میں بھوک نہیں لگی, کس نے بھوک کو مٹا دیا؟ 300 برس میں پسلیاں درد نہیں کہیں, کس نے درد کو ہٹا دیا؟ 300 برس میں سوئے سوئے تھکے نہیں, کس نے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا؟ 300 برس میں کوئی کیڑا, کوئی مکوڑا, کوئی سانپ, کوئی بچھو ان کو کاٹنے نہیں آیا, کس ذات نے سانپ اور بچھو کو روکا؟ 300 برس میں جنگل تھا, کوئی جنگل کا جانور, کوئی شیر چیتا کھانے نہیں آیا, کون سی قدرت ہے جو ان کو پیچھے دھکا دے رہی ہے؟ اور 300 برس میں میرے بھائیوں اور دوستوں زمین نے ان کو نہیں کھایا, زمین کھا جاتی ہے, زمین نگل جاتی ہے, پڑوں پڑوں کو زمین مٹی بنا دیتی ہے. زمین پہ امر اترا تم نے کھانا نہیں, ہوا پہ امر اترا تم نے ان کو جگانا نہیں. سورج کو حکم ہوا اے سورج تیری کرنیں میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے. فقردہم, کیونکہ جب سورج چلتا ہے تو اللہ پاک کا امر آتا ہے جو سورج کی کرنوں کو ان سے ہٹا دیتا ہے. 300 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا. 300 سنین, 300 برس سو رہے ہیں, پھر اٹھایا. قال قائل, اب ایک بولا کم لبثنا, یار کتنا عرصہ سوئے؟ ایک بولا یومن, 1 دن. دوسرا بولا او بعض یوم, نہیں آدھا دن. بال نہیں بڑھے, ناخن نہیں بڑھے, کپڑے نہیں پرانے ہوئے, میلے نہیں ہوئے, پھٹے نہیں, تھکاوٹ نہیں. اور کتا وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط, کتا باہر بیٹھا آرام سے سو رہا ہے. اور وہاں سے فوجیں گزر رہی ہیں ان کی تلاش میں, ملک کا کونا کونا چھان مار رہے ہیں, لیکن اللہ ان کی نگاہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں. کتا باہر بیٹھا ہے, وہ اندر سو رہے ہیں, فوجیں گزر رہی, کسی کو نظر نہیں آ رہا. اللہ پاک نے اندھا کر دیا. جو اللہ دکھاتا ہے وہ آنکھ دیکھتی ہے, جو اللہ آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 آدمیوں کے بیچ میں سے گھر سے نکلے اور یوں مٹھی بھر کے پھینکی, وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. آیت پڑھی اور مٹھی پھینکی, آنکھیں کھلی, سویا کوئی نہیں, لیکن اللہ نے آنکھوں کو اندھا کر دیا. بیچ میں سے گزر گئے, کسی کو خبر نہیں. جو اللہ دکھائے گا میں دیکھوں گا, جس سے اللہ پردہ ڈال دے گا. یہاں اس وقت کروڑوں فرشتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک ہیں اور ہم سے کثرت سے ہیں, اور میرے بھائیوں ہمیں ایک بھی نہیں نظر آ رہا. اور جب اللہ کھولے گا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اب فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں, اب اسرائیل بھی نظر آ رہا ہے, آج جبرائیل بھی نظر آ رہا ہے, اب جنت بھی نظر آ رہی ہے, جہنم بھی نظر آ رہی ہے, عرش بھی نظر آ رہا ہے, لوح قلم کرسی بھی نظر آ رہی. ابھی اللہ تعالیٰ نے آنکھ پہ پردہ ڈالا ہوا. جو اللہ چاہتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتے.
300 برس کے بعد اٹھایا. بھائی کتنا عرصہ؟ دن آدھا دن سوئے. اچھا بھائی اب بھوک لگی. اللہ اکبر. دیکھ 300 برس میں تو بھوک نہیں لگی, اب اٹھتے ہی بھوک لگی ہے. بھائی کوئی بھوک کا انتظام کرو. میں کہا بھائی ایسا کرو, جانا وَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی سے بات کرنا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو پتہ نہ چلے کہیں ہم پکڑے گئے تو مارے جائیں گے. انہیں خبر ہی نہیں کہ باہر 300 برس گزر چکے ہیں. میرے بھائیوں, ہم نے کلمہ نہیں سیکھا, اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی آج کل حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ میرے بندے کیسے ہیں جو میری قدرت کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ میں دکان کے بغیر روٹی نہیں دے سکتا اور نوکری کے بغیر میں کھانا نہیں کھلا سکتا. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک, ارے میرے بندے تو وہ دن یاد کر لے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور میری روزی تیرے پاس آ رہی تھی. وہاں کون سا کارخانہ تھا جو تجھے روزی پہنچا رہا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا, پھر میں نے تیرے میں تدبیر کو نافذ کیا, میری تدبیر چلی اور میں نے تجھے آہستہ 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 پروان چڑھایا. نطفے سے مضغہ, مضغے سے ثم خلقنا المضغۃ عظاما, ہڈیاں, فکسونا العظام لحما, پھر اوپر گوشت, ثم انشأناہ خلقا آخر, اوپر کھال چڑھائی, کھال چڑھا کے تجھے انسان بنا دیا اور تجھے پروان چڑھاتے 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 اوحیت الی الملک الموکل بالارحام, فرشتوں کو بھیجا, جاؤ اب اس بندے کو ماں کے پیٹ سے باہر لاؤ. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ, فرشتے نے اپنے پر تجھے عالم دنیا میں نکالا. لا لک سن تخطا, تیرے منہ میں کوئی دانت نہیں کسی چیز کو کھا سکے. ولا لک ید تبطش, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی, تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کسی چیز کی طرف چل کے جا سکے. حقیر ذات, ایسے عالم میں اے میرے بندے جب میں نے تجھے روزی پہنچائی ہے تو تیرے بڑے ہونے پر بھی میں تیرا کفیل ہوں. کہاں سے روزی آئی؟ آسمان سے امر اترا ماں کی چھاتی پر. ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف, میں نے آسمان سے امر اتارا اور فرشتہ تیری ماں کی چھاتی سے 2 دودھ کے چشمے آ کے جاری کر کے گیا جو تجھے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں اور سردیوں میں گرم دودھ پلاتے ہیں. اب میں بھول سکتا ہوں؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض, اے میرے بندے آسمان بنائے 7, زمینیں بنائیں 7, ولم اعی بخلقہن, اور میں تھکا کوئی نہیں, تھکا کوئی نہیں. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک, تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ روٹی دے کے تھک سکتا ہوں؟ جب زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو تجھے کھانا کھلا کے بھی نہیں تھک سکتا. پھر تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ میری دکان نہیں ہوگی تو روزی کہاں سے آئے گی, میری نوکری نہیں ہوگی تو روزی کہاں سے آئے گی؟ یا ابن آدم لم اطالب کعمال غد فلا تسألنی عن رزق غد. ہاں میرا ایک دستور سن لے, میرا ایک دستور سن لے, میں نے تجھے کل کا مکلف نہیں بنایا. جو کچھ میرا امر ہے آج ہے, کل کوئی نہیں, کل کا تو تجھے پتہ ہی نہیں. کم من مستقبل لغد لا یدرکہ, آپ نے فرمایا کتنے ہی ہیں کل کے سورج کا انتظار کرنے والے جن کے مقدر میں سورج دیکھنا لکھا ہوا نہیں. وَكَم مِّن مُقْبِلٍ لِيَوْمٍ لَا يُكَمِّلُهُ, اور کتنے ہی ہیں جو دن کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے مقدر میں آج کے سورج کا غروب ہونا نہیں لکھا ہوا, وہ اس سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے. اور کتنے ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کل ان پر کبھی نہیں آئے گی اور انہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو فرمایا تجھے کل کا مکلف نہیں کیا, آج کا مکلف ہے. فلا تسألنی عن رزق غد, تو کل کی روزی کا بھی فکر نہ کر, کل کی روزی میرے سے مت مانگ. فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی, میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا, فرما برداروں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرے بھائیو یہ کلمہ سیکھنے کی ضرورت. اللہ پاک ہر چیز کا مالک اور خالق ہے,
اور اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ جوان کی جوانی اللہ کے ہاتھ میں۔ نجران میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت لمبا چوڑا قد مسجد میں آیا، ایک کوئی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے یوں دیکھا، کہنے کا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے کا تمہاری جوانی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسی جوانی؟ کہنے کا میری جوانی پہ تو اللہ بھی حیران ہوتا ہوگا۔ یہ بولنا تھا کہ وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا، گھٹ رہا ہے، گھٹتے 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 ایک بالشت رہ گیا۔ 6 فٹ کا جوان 6 انچ کا ہو گیا۔ گھر والے آئے اور اس کو ہاتھوں پہ ایسے اٹھا کے لے گئے جیسے مٹی کو اٹھا کے لے جایا کرتے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ بدبخت میری دی جوانی پہ کہتے کہ میں حیران ہوتا ہوں گا۔ میری مخلوقات تو ایسی ہے کہ فرمایا، روایت میں آتا ہے اگر میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر، میکائیل علیہ السلام کے سر پر 7 سمندروں کا پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔ تو ہماری جوانی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اتنا بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کے تھامنے والے 8 فرشتے، کان سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کا ہے۔ اللہ کے خزانوں کو جو کمی ہے میرے بھائیو، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے پہچانا نہیں۔ سارے کامیابیوں کے خزانے اللہ کی مٹھی میں، میری آپ کی گردن اللہ کے ہاتھ میں، ساری دنیا کے بادشاہوں کی گردنیں اللہ کے ہاتھ میں، ایٹم والوں کے ایٹم اللہ کے ہاتھ میں، اور ملک والوں کے ملک اللہ کے ہاتھ میں، اور ساری کائنات کے خزانے اندر اور باہر کے، آسمان کے، زمین کے، اور درمیان کے اور اوپر کے، اور تحت الثری کے معدنیات کے، سمندر کے اندر، پہاڑوں کے اندر، ہواؤں کے اندر، جنت اور دوزخ کے خزانے سارے کے سارے اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جدھر کو چاہے گا فیصلہ کرے گا، ایک امر اترے گا اور سارا توڑ کے دکھا دے گا۔ اذا السماء انفطرت، آج دیکھو آسمان کیسے ٹوٹ رہا ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آج دیکھو میں ستاروں کو کیسے توڑ رہا ہوں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آج دیکھو میں قبروں کو کیسے پھاڑ رہا ہوں، اور زمین کیسے ٹوٹ رہی ہے۔ پہاڑوں کو دیکھو، يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آج پہاڑ دیکھ جن کو دیکھ کے تو حیران ہوتا تھا، آج کیسے روئی کے گالوں کی طرف اڑتے نظر آتے ہیں۔ جیسے بادل تھے ایسے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ہوا میں چلا دے گا۔ بڑے بڑے فرشتوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اب بڑی بڑی مخلوقات کو توڑ دیا جائے گا، سارے آسمان ٹوٹ جائیں گے، ساری زمینیں توڑ دے گا ایک امر واحد کے ساتھ، سوائے جنت اور دوزخ کے، کہ جنت دوزخ کو اللہ اس لیے نہیں توڑے گا کہ وہ توڑ نہیں سکتا، وہ اس لیے نہیں توڑے گا کہ اس نے ان کو توڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ جنت کو بنایا، اب حکم ہو گیا کہ اسے توڑوں گا نہیں، دوزخ کو بنایا، حکم ہو گیا اسے توڑوں گا نہیں، ورنہ توڑنا چاہے تو سب کو توڑ کے دکھا دے، اور پھر پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر کے دکھا دے، اور ساری کائنات کو سمیٹ کر اور توڑ کر اور فنا کر کے پھر کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج حاکم؟ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلا تن تنہا ہے۔ لا، یہ میرے بھائیوں دل میں اتر جائے، لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے، اور محمد الرسول اللہ جسم میں آ جائے کہ اب میری زندگی کا ہر طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، کہ آپ سارے خزانوں کی کنجیاں لے کر آئے، کامیابی کی کنجیاں لے کر آئے۔ آپ ناشتن، آپ گوشت کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا منہ میں لیا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ہوں ساری کائنات کا سردار قیامت کے دن، اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ اول الناس خروجا من قبورهم اذا بعثوا، جب تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے میرے اوپر سے قبر کی مٹی ہٹے گی اور میں نکلوں گا، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، یوں ہاکذا نحشر یوم القیامہ۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، آپ نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر رکھا تھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر رکھا تھا، اور یوں چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور فرمایا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح ہم تینوں قیامت کے دن اکٹھے زندہ ہوں گے۔ اور فرمایا وزیرا یا فی السماء، میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں،
جبرائیل و میکائیل اور وزیرائے فی الدنیا، اور میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ اور آپ نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار، کہول کہتے ہیں 50 برس سے بعد کو، 50 سے لے کر 60 تک 70 تک کہول کہلاتا ہے، 70 کے بعد بوڑھا کہلاتا ہے، شیبہ۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے ادھیڑ عمر سنجیدہ لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر ہیں۔ وسید الشہداء حمزہ، اور شہداء کے سردار حمزہ ہیں۔ وسیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ میں سب سے پہلے نکلوں گا، سب سے پہلے آپ کو قبر مبارک سے نکالا جائے گا، اور وہ بلال ینادی بالاذان بین یدیہ، اور آپ نے فرمایا بلال میرے آگے آگے اذان دیتا چل رہا ہو۔ آج بلال کی عزت کا پتہ چلے گا، آج مؤذن کی عزت کا پتہ چلے گا۔ ہاں ہمارے ہاں تو مؤذن تنخواہ دار ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کی قدر اور ہے۔ اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ مؤذن کون ہے، اور اللہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے اور تقوی والا کون ہے۔ اللہ کے ہاں قدر لگے گی، انسان قدر نہیں کرتے، اللہ قدر کرتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر قیمت لگے گی۔ بلال آگے چل رہے ہیں، اول الناس خروجا، سب سے پہلے میں نکلوں گا، قائدہم اذا وفدوا، اور جب میدان محشر میں تمہیں کھینچ کر ڈالا جائے گا تو میں تم میں سب آگے آگے چل رہا ہوں۔ سارے انسان آپ کے پیچھے میدان محشر کو چل رہے ہیں، کافر بھی مسلمان۔ وخطیبہم اذا انصتوا، اور جب تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی اور کوئی بول نہیں سکے گا، میری زبان اللہ کھولے گا اور میں تمہاری سفارش کی بات چلاؤں گا۔ شافعہم اذا ایسوا، اور جب تمہارے قدم ٹک جائیں گے، حبسوا، تمہارے قدم ٹک جائیں گے اور تمہیں قدموں کو چلانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ عنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے ذلیل ہو چکے ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، حضرت کعب نے فرمایا جہنم آ کر ایک چیخ مارے گی دوزخ، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام ولی، تمام صدیق، تمام شہید، سارے انسان منہ کے بل زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ بس اپنی ذات کا سوال ہے اور نہیں کچھ مانگتے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، کہ ایسے عالم میں بھی کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا دے۔ حضرت کعب نے فرمایا اس وقت جب جہنم چیخ مارے گی، اگر تیرے پاس 70 نبیوں کا بھی عمل ہوگا تو کہے گا میری نجات آج نہیں ہو سکتی۔ ایسی خوف کا عالم اللہ نے بنایا، اگر اس وقت میں ہوں تمہاری سفارش کرنے والا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، اور جب جہنم چیخے گی اور چنگھاڑے گی اس وقت میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کی عزتیں اور کامیابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے میں ہیں۔ یہ ایمان جتنا اندر اترے گا اتنا انسان مسلمان بنے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، بقدر ایمان ہم مسلمان ہیں، اور ایمان قربانی کے ساتھ اندر میں اترتا ہے۔ اس لیے جب بدو آئے اور کہنے کے قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان نہیں لائے، کہو اسلمنا، مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب ایمان تمہارے اندر میں اترا نہیں۔ فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، ہاں اگر تم مانو گے اللہ رسول کی تمہارے عمل بھی خراب نہیں ہوں گے، لیکن ایمان والے وہ ہیں الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، جو اللہ رسول پر ایمان لا کر پھر جم گئے۔ ساری کائنات کی عزتیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا ہر طریقہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس پر میرے بھائیوں اور دوستوں زندگی کی قیمت لگے گی جتنا جتنا حضور والا طریقہ ہے۔ آپ قیامت کے دن میں دیکھو گے کہ میری سرداری کیسی ہے، سارے لوگ دم بخود، کوئی نہیں بول سکتا، آپ کی زبان ہلے گی اور محشر قائم ہوگا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت ہوگی جسے جنت
جسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور میری امت ہوگی جسے سب سے پہلے پل صراط سے گزارا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ پاک حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم وفد بنا کر تقوی والوں کو اپنے پاس بلائیں گے۔ تو وفد تو سوار کہتے ہیں، وفد کہتے ہیں جو سواری پر آئے چل، وفد مل وفد الا رکب، وفد ہوتا ہے جو سوار ہو کے آئے۔ آب والذی نفسی بیدہ، اے علی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کے لیے جنت کی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کے پالان سونے کے، لگامیں زمرد کی، وشرق نعالہم نور یتلألأ، اور ان کے تسمے نورانی جو چمک رہے ہوں گے، کل خطوۃ منہا مد البصر، ان کا ایک ایک قدم وہاں جائے گا جہاں آنکھ جائے گی، اور وہ اونٹنیاں ان کو اڑاتی ہوئی لے کر جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ یہ محمدی ہیں، محمد الرسول اللہ کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں، ان کا اندر کا فکر بھی، اندر کا جذبہ بھی، اندر کا ایمان بھی، اور اندر کا شوق بھی حضور والا بن گیا۔ میرے بھائیوں، اندر کا جذبہ بھی محمد رسول اللہ کا بن جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دنیا کمانے کا نہیں تھا، بڑائی چاہنے کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے، صحابہ دائیں بائیں چل رہے، اوف بھائی اللہ ہی ہماری حفاظت فرما، صحابہ دائیں بائیں چل رہے، آپ بیچ میں چل رہے، فجلس بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، جب سارے چلے گئے پھر کھڑے ہوئے۔ اجی یہ کیا ہوا؟ کہ میرے نفس میں کچھ چیز آ رہی تھی، بڑائی۔ میرے بھائیوں، نبی میں بڑائی نہیں آیا کرتی، نبی میں بڑائی نہیں آتی، نبی تو معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو میرے اندر میں کچھ بڑائی آ گئی تھی، اس لیے میں بیٹھ گیا کہ یہ آگے چلے جائیں۔ لباس منگوایا، ایک کسی نے ہدیہ دیا، پہنا، خوبصورت، فوراً اتار دو۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں اتار دیا؟ آپ کو تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ انی اجد فی نفسی شیئا، ارے میرے نفس میں کوئی چیز آ رہی تھی، میرے نفس میں کوئی چیز آ رہی تھی تو اتار دیا۔ اندر کا جذبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے۔ آپ نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، یا صفرا یا بیضا غری حیری، اے سونا اے چاندی، کسی اور کو دھوکہ دے، یہ آپ کے اندر کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ بھی اندر میں بن جائے، اور ظاہر بھی ڈھل جائے اور باطن بھی ڈھل جائے، دنیا سے نفرت ہو جائے، دنیا کی حقارت دل میں اتر جائے، اس جذبے پر فیصلہ ہوگا۔ چل رہے ہیں جنت کے دروازے کی طرف کو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے دکھا نہیں سکتا۔ یہاں پہچان ہوگی کہ کون محمدی ہے، ہماری تو پہچان ہی مٹ گئی، پہچان ہی مٹ گئی، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ دروازے کے اوپر حلقے لگے ہوئے ہیں، کڑے، یاقوتی کڑے، ان کو ایسے ایسے بجاتے رہیں گے، کھڑے ہوئے ہیں مست، دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ اس میں سے ایک سر نکلے گا جو ساری جنت میں پھیلتا چلا جائے گا۔ فَيَبْلُغُ كُلَّ حَوْرَا، جنت کی ہر عورت کو پتا چلے گا کہ جنت والے دروازے پر آ چکے ہیں۔ فَتَسْتَخِفُّهَا الْعَجَلَةُ، وہ خوشی سے پاگل ہو کر چھلانگ لگائے گی اور اپنے نوکر کو بھیجے گی، جاؤ دروازہ کھولو، اور دروازہ کھلوا کے ساری جنت کی حوریں دروازے پر کھڑی ہوئی اپنے خامندوں کا انتظار کر رہی، لیکن بڑا دروازہ ابھی بند ہے، اس کے کھلنے میں ابھی دیر ہے۔ کون کھلوائے؟ اب آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ دروازہ کھلوائیے، میں نے تو نکالا، میں کیسے کھلواؤں، میں نہیں کھلوا سکتا۔ اوہ، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور سب سے زیادہ آپ کو خوف دلایا گیا، اور سب سے زیادہ آپ پہ حالات آئے، اور سب سے زیادہ آپ نے تواضع اختیار کی، لباس بھی ایسا پہنا کہ جس میں بڑائی نہ پیدا ہو، بیٹھنے کی شکل بھی ایسی بنائی کہ جس میں تواضع پیدا اور بڑائی نہ پیدا ہو، حتیٰ کہ کوئی باہر سے آتا تو آ کے کہتا ایکم محمد، تم میں وہ نبی کون سا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا؟ اتنا ہی نہیں پتا چلتا تھا کہ ان میں کون ہے۔ اب اللہ نے اتنا ہی اونچا کیا ہے، اتنا ہی اونچا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی نبی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ دروازہ کھلوائے، سارے جائیں گے جی آپ کھلوا، کہیں گے ہاں میں کھلواتا ہوں۔
آپ تشریف لائیں گے. اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. ایسے کریں گے. جنت کا داروغہ رضوان آئے گا. کون ہے؟ اس سے پہلے دروازہ کھلنے سے پہلے جنت کے دروازے پر 2 چشمے جاری ہیں. ایک چشمے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے پانی پیو، ایک سے فرمائیں گے وضو کرو. جب پانی پیئیں گے تو ان کے اندر میں کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی، سینہ ہر گندگی سے پاک. اب یہاں حسد پیدا نہیں ہوگا، یہاں بغض پیدا. ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے منزل پر جا رہا ہے، اور جنت کی بیویاں دروازوں پر کھڑی ہوئی ہیں. آپ بھائی بنان تو آتی ہے. ارے اللہ کے بندو تمہیں خبر ہے جنت کی عورتیں کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائیں گی؟ بھائی بنان تو آتی ہے، تمہیں خبر ہے تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائیں گی؟ ایسے ان کے ہاتھ ہیں. لو ان بنام من بنانها بدا لتمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے چھپ جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے چھپ جاتے ہیں پورا. حضرت ابن عباس نے فرمایا جب پورے کا یہ حال ہے فما بال وجهها، تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. ایک بار یار اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، باقی دکھایا ہے. وہ بند ہے، اس پر مہر لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے. الشمس ضوء النجوم. اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے چھپ جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے چھپ جاتے ہیں پورا. حضرت ابن عباس نے فرمایا جب پورے کا یہ حال ہے فما بال وجهها، تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. ایک بار یار اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، باقی دکھایا ہے. وہ بند ہے، اس پر مہر لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے. ساری جنتوں کی زمین چاندی کی، جنت الفردوس کی زمین سونے کی. ساری جنتوں میں محلات ہیں سونے اور چاندی کے، اور جنت الفردوس کے محلات ہیں سونے اور چاندی کے، اور جنت الفردوس کے محلات ہیں ایک اینٹ سفید موتی لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سرخ یاقوت لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سے سبز زمرد لبنۃ من زمرد خضراء، ملاطها المسک، گارا کستوری، حصباؤها اللؤلؤ، کنکر موتی، حشیش و زعفران، گھاس زعفرانی، سقفها عرش الرحمان، اور ان کی چھت اللہ پاک کا عرش ہے. وہ اللہ نے کسی کو نہیں دکھائی، مہر لگی ہوئی ہے. کھولے گا کن کے لیے؟ اوہو کن کے لیے کھولے گا؟ حدیث میں آتا ہے اس میں ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے نکلتا ہے سرخ یاقوت کا گھوڑا، اور شاخوں سے نکلتے ہیں جوڑے. جب وہاں جائے گا اور اس سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جوڑے کو پہن کر ہوا میں اڑے گا تو اس کے چہرے کا نور ساری جنت میں پھیلتا چلا جائے گا، اور نیچے والے اس کی شان کو دیکھ کر کہیں گے بما بلغ، یا اللہ اتنا بڑا درجہ اسے کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لأنک تقعد عند اہلک فی البیت وہو یجاہد فی سبیل اللہ، تو اپنے گھر میں بیوی کے پاس بیٹھتا تھا اور یہ میرے راستے میں در بدر پھرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہ درجہ دیا ہے. بیٹھنے والے اور پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھنے والے اور پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی آیا یا رسول اللہ کیف لی ان انفق من مالی، آپ بتائیے میں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا عندی 6,000، میرے پاس 6,000 ہے. آپ نے فرمایا تو سارا خرچ کر دے، تو اللہ کے راستے میں جو سو رہا ہے اس کے نیند کے اجر کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، سونے والے کا اجر بھی نہیں لے سکتا. اعمال کو تو کیا پوچھتے ہو؟ ایک ایک گشت پر، ایک ایک دعوت پر. ایک حدیث میں نے پڑھا جنت کی لاکھوں حوریں اس کے گرد اکٹھی ہوں گی. ایک کو دیکھے گا وہ کہے گی اتذکر یوم کذا دعوت فلانا، آپ کو یاد ہے فلان دن میں آپ نے فلاں آدمی کو دعوت دی تھی، اس دعوت کے بدلے میں اللہ نے میری آپ سے شادی کر دی. پھر ادھر دیکھے گا تو ایک کھڑی نظر آئے گی اتذکر یوم کذا، آپ کو یاد ہے فلاں دن جب آپ نے فلاں ساتھی کو آدمی کو دعوت دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری آپ سے شادی کر دی. تو ادھر دیکھے گا تو ایک اور آگے عجیب گھڑی اتذکر یوم کذا، آپ کو فلاں دن یاد ہے ایک آدمی کو آپ نے برائی سے ہٹایا تھا،
اس کے بدلے میں اللہ نے میری آپ سے شادی کر دی. ادھر دیکھے گا ایک اور کھڑی, اتذکر یوم کذا, وہ دن یاد ہے آپ کو جب آپ نے ایک آدمی کو برائی سے روکا تھا اور اسے ہٹایا تھا حسن سلوک کے ساتھ. ارے میں یوں نہیں روکنا, ارے مت کرو, یہ حماقت ہے, حماقت ہے یہ, اور یہ ظلم ہے. حکمت عملی فرض ہے اللہ کے لیے, اللہ کی طرف بلانے میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت سے بلاؤ ورنہ لوگوں کو کافر بنا دو گے تم. اور یہ حکمت سیکھنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکل کر, حکمت کے بغیر نہیں. وہ کہے گی تمہیں یاد ہے تم نے مجھے فلاں وقت میں تم نے فلاں کو, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری آپ کے ساتھ شادی کر دی. وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاء, اور جنت میں ایک حور ہے اسمہا عینا, اس کا نام عینا ہے. عن یمینہا 70,000 وصیف وعن یسارہا 70,000 وصیف, اس کے دائیں طرف 70,000 خادم اور اس کے بائیں طرف 70,000 خادم. 1,40,000 خدام میں پکار کے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہاں ہیں بھلائیوں کو پھیلانے والے, برائیوں کو مٹانے والے. ایسی ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی. بأی بنان تعاطیہ, کیسی کیسی کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائیں گی وہ عورتیں, ایسے ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائیں گی تو ان کی انگلی کا ایک پورا سورج کو غائب کر سکتا ہے. اور جب دروازے پر آئے گا تو دوڑ کے آئیں گی, گلے لگائیں گی اور خوشخبری دیں گی, الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. سنو اے ہمارے گھر والے, 4 خوشخبریاں ابھی سے لے لو. ہم ہمیشہ جوان ہیں, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, بڈھاپن ختم, اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہم ہمیشہ راضی ہیں, کبھی غصہ نہیں آئے گا. ہم ہمیشہ زندہ ہیں, کبھی موت نہیں آئے گی. ہم ہمیشہ تیرے پاس ہیں, کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دنیا میں تو کہ میں جا رہی ہوں, گھر تو سنبھال اپنے بچوں کو. ہاں یہاں تو تانا ماں باپ کا زور دکھائے گی, وہاں نہیں ہوگا. وہاں ان کے ماں باپ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے پیدا کر دیا, من المسک والعنبر والزعفران والکافور. 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور پیدا کرتا رہتا ہے, پیدا کرتا رہتا ہے. وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں اور وہ آتی رہتی ہیں اور وہ دیتا رہے گا. ایک دفعہ دے کر پھر دے گا, پھر دے گا, پھر دے گا اور ہمیشہ دیتا رہے گا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ عَلَى سَرِيرِهِ 70 سَنَةً لَا يَتَحَوَّلُ. ایک مجلس یوں بیٹھا ہے, 70 برس کی بیٹھک ہے, ایسے بیٹھا دیکھ رہا ہے چاروں طرف, تو ایک پیچھے سے کوئی کندھے پہ ہاتھ مارے گا, یوں مڑ کے دیکھے گا. ایک لڑکی ایسی حسین کہ اس کے گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی عورتوں کی تعریف کر کے ان کی رغبت دلائی ہے. کمال ہے. ہمارے سے تذکرے ہی بٹ گئے. کیوں نہیں روزانہ لوگ وقت دے رہے, دکانوں پہ کیوں وقت دے رہے ہیں کہ جنت کی عورت سامنے نہیں ہے اور مٹی کی عورت سامنے ہے. دکان کو کیوں بھاگتا ہے اور دفتر میں کیوں بھاگتا ہے کہ دنیا کی عورت سامنے کھڑی ہے اور وہ جنت کی عورت سامنے نہیں ہے. اس کی رغبتیں ختم, کہ اس کے تذکرے ختم, ذکر ہی ہاتھوں سے نکل گئے. اس کے چہرے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا اور 70 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے جو جھلمل چمک رہے ہوں گے, اور اس کے تاج کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہوگا, اور جو ہنسے گی تو اس کے چہرے کے, اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت میں روشنی پھیلے گی. وہ کہے گی امالک فینا من رغبت, حضور آپ کو ہماری ضرورت ہے. وہ تو بیچارہ ویسی حواس باختہ ہوگا, کہے گا ہے کون تو, کہاں سے آئی, میری جنت میں تو تھی نہیں, کہاں سے آئی. کہے گی انا من المزید, مجھے میرے رب نے بھیجا ہے, اور کہا کہ میں بھی ہوں اور بھی آ رہی, ولدینا مزید, اور بھی آئیں گے. تو میرے بھائیو اور دوستو, اس کلمے کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے ہوں. اس کی محنت کے لیے نکالا جا رہا ہے, سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, اور اندرون ملک اور بیرون ملک پھرنے کے لیے, کہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکا ہو جائے. اور پھر سارے عالم کو اس کی دعوت دینی ہے اور سارے عالم کو اس پر کھڑا کرنا.
اس کے لیے بتاؤ بھائی کون ہے مرد میدان جو کود کر اس میدان میں آئے کہ بھئی ایمان تو ہم نے سیکھنا ہے، دکانوں سے نگاہ ہٹ جائے، چیزوں سے نگاہ ہٹ جائے، اسباب سے نگاہ ہٹ جائے، اللہ پاک کی ذات عالی پر آ جائے اور آخرت کی نعمتیں سامنے ہوں اور دنیا کی نعمتیں نظروں سے اوجھل ہوتی چلی۔ اور یہ بھائی باتوں سے تو ہوگا ہی، یہ تو محنت سے ہوگا، من جد وجد۔ بولو جی فرمائیں گے فرمائیں۔ جلدی